عورتوں کی جو گواہی ہے وہ مردوں کی ہاف ہے، تو یہ اس کی کیا، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ یعنی کہ وہ نان مسلم اعتراض کرتے ہیں نا کہ مرد اور عورت اس طرح برابر نہیں ہے اور یہ نہیں ہے. نان مسلموں نے کیا اعتراض کرنا؟ نان مسلم دو طرح کے ہیں نا فاضل. جی یا تو وہ کسی مذہب کو مانتے ہیں، کرسچین، یہودی وغیرہ. کچھ ایسے ہیں جو بالکل دہری ہیں. دہریوں نے گواہی کو کیا کرنا ہے؟ وہ تو اللہ رسول کو ہی نہیں مانتے، آخرت کو ہی نہیں مانتے. جی ان کے ساتھ گواہی کے بارے میں کیا بات ہوگی؟ ایک ایک جزیے پر وہ اسی طرح جھگڑے کرتے رہیں گے. عورتوں کی گواہی کیوں ہے، یہ کیوں ہے. ان سے تو اصل بات ہوگی نا جو ڈیری ہیں کہ اللہ ہے یا نہیں، جی اس پر فیصلہ ہوگا، بعد میں باتیں چلیں گی. جی جو مذہبی لوگ ہیں ان سے پوچھیں کہ تم عیسائی لوگ ہمیں کہتے ہو کہ گواہی آدھی ہے، تم اپنی بائبل دیکھو، انجیل دیکھو، اس میں تو ہے کہ چرچ میں اگر کسی عورت نے سوال کر لیا نا کوئی دینی، تو اس نے بھی خدا کی توہین کی ہے. وہ بول بھی نہیں سکتی، اپنے خاوند کو کہہ، اور وہ جا کر عالم سے مسئلہ پوچھے. جی اور سر ننگا اگر کرے گی تو اس کا مطلب اس نے اللہ تعالیٰ کی بے ادبی کی ہے، اپنے خاوند کی بے ادبی کی ہے. جی مذہب کو اگر مانتے تو بات کو مذہب کے مطابق کریں. باقی جو ہے نا مشہور کہ عورت کی گواہی ہر معاملے میں آ جائے، یہ بھی لوگوں نے اپنی طرف سے بنائی بات. کوئی نہیں. قرآن مجید میں صرف مالی معاملات جو ہے نا، قرضہ کا لین دین، اس کی تحریر لکھنے کے وقت وہاں کہا گیا کہ دو مرد بناؤ. آپ دو مرد جب بنائے تو اس کا مطلب فاضل مرد کی گواہی آدھی ہے. دو مرد بنائے ہیں، ایک نہیں بنایا. جی تو اس سے تو یہ نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ ایک مرد کی گواہی اگر مکمل ہوتی تو دوسرا کے ساتھ ملایا جاتا. اور وہاں کہا گیا کہ اگر دو مرد نہیں ملتے تو ایک مرد اور دو عورتیں. تو یہ گواہی آدھی ادھی کی بات نہیں، بات کو پختہ کرنے کے لیے کہ کوئی گواہ مر جاتا ہے، کوئی غیر حاضر ہو جاتا ہے، اس لیے جتنے زیادہ گواہ لکھ لیے جائیں تحریر پر اتنے ہی ٹھیک ہے. یہ ہے کہ اس کو کہتے ہیں تحمل، کہ گواہی یہ سارے سن لیں. باقی عدالت میں جو اس کو کہتے ہیں ادا، کورٹ میں گواہی جو ہوگی وہ ایک کی کافی ہے. صرف ایک عورت ہی ہو، ایک مرد ہی ہو، وہ گواہی دے دے اور جج مطمئن ہو جائے کہ واقعی یہ سچا اور اس پر کسی نے کوئی ایسا اعتراض نہیں کیا جس سے اس کی گواہی رد ہو، تو اسے ایک عورت یا ایک مرد کی گواہی پر ہی فیصلہ ہو جائے گا. اچھا، یہ صرف کورٹ کو یا جج کو نہیں چاہیے اتنے گواہ. یہ تحریر کی بات ہے کہ تحریر لکھتے وقت اس کو استیفا کر بھی میں کہتے ہیں زیادہ پختہ کرنے کے لیے بہتے بندے لکھ لو، کوئی پتہ نہیں ان میں سے کوئی مر جائے یا چلا جائے یا کسی کو یاد نہ رہے. یہ احتیاط ہے. عدالت میں جو ہے نا بات کو ثابت کریں گے، وہ کہیں نہیں آیا کہ دو مردوں یا وہ قصاص کی باتیں اور ہے، قتل ہے یا حدود نافذ کرنی، اس میں زیادہ گواہیاں ہیں کیونکہ وہ سزا دینی ہے. ایک شخص تو مر گیا، اب دوسرے کی جان بھی لینی ہے، اس لیے دو گواہ صاحب مقدموں میں. زنا میں چونکہ عورت کی عزت کا بھی مسئلہ ہے، اس میں چار رکھے گئے کہ اگر تمہارے پاس ثبوت ہے تو ان کو ختم کرو، ورنہ بدنام نہ کرو، یار زندہ ہی مر جائیں گے یہ مرد، اور چپ کر رہو ہے. تو حدود اور قصاص کی بات اور ہے، ورنہ مالی معاملات لین دین سارے جو ہیں اس کی تحریر کے وقت جتنے چاہے گواہ بنا لیجیے جائے. اسی لیے کہتا ہے دو مرد بناؤ، دو مرد نہیں، دو عورتیں اور ایک مرد بناؤ. مگر عدالت میں جو گواہی دینی اس کے لیے یہ نہیں. اور یہ عورتیں جو دو رکھیں گئی مالی معاملات میں، اس معنی میں آپ کو پتہ یہ لین دین بینکنگ وغیرہ اور یہ قرضے، عورتوں کا کیا دخل تھا؟ وہ تو مجبوری تھی کہ اگر مرد نہیں ملے تو چلو عورتوں کو اس وقت بلا لو. اچھا، ورنہ عورتیں ان معاملوں میں کیا دخل دیتی تھی؟ بیچاری گھریلو عورتیں تھیں، اپنے گھر کے کام کرتی، رسیدیں لکھنا، اسٹام لکھنا، اس میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوتا. صحیح ہے. اچھا جی، بات تو اور تھی ان لوگوں نے. اور یہ ساری بحث نا آپ نوٹ کر لیں، اعلام الموقعین جو ہے علامہ ابن قیم کی، انہوں نے بینہ پر بحث کیا کہ حضرت عمر نے اپنے خط میں لکھتے ہیں قاضی کو بینہ چاہیے. بین جو ہے نا بیان سے نا واضح، کوئی ایسی بات سامنے آ جائے جس سے قاضی کو یہ واضح ہو جائے کہ واقعی یہ بات صحیح ہے. وہ ایک عورت ہو، دو عورتیں ہوں، ایک ہی مرد ہو. بہت اعلیٰ لکھا انہوں نے کہ جج نہیں پابند اس کا کہ وہ زیادہ گواہ ڈھونڈتا پھرے، سوائے سزا کے معاملات کے. حدود اور قصاص میں نا وہاں سختی ہے. صحیح ہے. تو یہ آپ نے کہا وہ بیسکلی تعداد بڑھا رہے ہیں، لیکن مردوں کی کیوں نہیں تین کی؟ یعنی مرد ادھر دو کے اگینسٹ یہی ہے نا کہ ایک مرد کم ہو جائے تو دو عورتیں ہوں گی، تو وہ تو نہیں، وہ ٹھیک ہے، ایک مرد کی بجائے دو عورتیں جو ہے نا اس سے سوال پیدا ہوتے ہیں. مگر میں نے جو نقطہ اٹھایا کہ ادھر ایک گواہ صرف مرد نہیں رکھا، جی وہاں بھی دو گواہ رکھے ہیں. اب ایک مرد کا یار میری گواہی کافی نہیں تھی، میرے ساتھ ایک اور مرد ملایا ہے،
اس کا مطلب میری گواہی آدھی ہے. باقی مرد کے مقابلے میں عورت کی گواہی آدھی جو ہے نا وہ اس معاملے میں وہ تو میں نے بیان کر لیا کہ ان معاملات سے عورتوں کا تعلق نہیں ہوتا تھا. ان کے بارے میں زیادہ امکان تھا کہ وہ ایسی چیزوں کو بھول جائیں کہ کس نے کیا قرض لیا تھا، یہ کیا لیا تھا. اس لیے کہا 2 کر لو. وہاں بھی بیان کیا کہ اگر ایک بھول جائے دوسری یاد دلا دے. جی اور اگر وہ تو ریزن بیان کیا نا اللہ تعالیٰ نے. اور اگر نہ بھولے تو پھر یاد دلانے کی ضرورت نہیں. اگر اس نے بیان پورا دیا اور بالکل کوئی اعتراض نہ کر سکا تو ایک ہی کافی. وہ تو بھول جائے اور اس کو یاد نہ رہے تو پھر سہیلی سے پوچھ سکتی ہے کہ کیا اس وقت مردوں نے ہمیں بلا کر گواہ بنایا تھا، کیا بات ہوئی تھی. باقی جو عورتوں کے معاملات میں گھر کے دودھ پلانا، بچہ جاننا، نسب وغیرہ، ان میں کسی گواہی کی ضرورت نہیں. مرد کی ایک عورت بھی کافی ہے. وہ کہہ دے دائی میرے سامنے یہ بچہ ایسا عورت سے پیدا ہوا تھا، نسب ثابت ہو جائے. ٹھیک ہے. دیکھنا تو یہ ہے کہ معاملات عورتوں سے متعلق ہیں وہ ان میں تو ان کی گواہیاں کافی. اگر وہ مردوں کے معاملات اور مجبوری سے عورتوں کو بنایا گیا تو عورتیں بیچاری کیا وہ تفصیلیں یاد رکھیں گی. ان میں خطرہ ہے کہ وہ بھول جائیں. اگر نہ بھولے تو بسم اللہ، پوری بات یاد رہے تو کوئی بات نہیں. بھولے گی تو دوسرے یاد دلا دے گی کہ اس طرح ہوا تھا. صحیح.